اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانتے ہوئے ہم مدنی دور کے چھٹے سال کے بہت امپورٹنٹ واقعات آج دیکھیں گے۔ اس سال کے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مستلق مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور جنگ کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انچارج بنایا گیا۔ مریسی نام کے کنویں کے پاس دونوں آرمیز رکے۔ مسلمانوں نے سرپرائز اٹیک کیا۔ تیر بازی 1 گھنٹے تک چلی اور جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ اس طرف کے لشکر کے کئی مرد مارے گئے، عورتیں اور بچے پرزنرز آف وار بنائے گئے جو 1000 کے قریب تھے، اور ڈھیر سارا مال غنیمت ہاتھ لگا جن میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی شامل تھے۔ صرف ایک مسلمان کی موت ہوئی، وہ بھی غلطی سے۔ جنگ کے اعتبار سے یہ بڑی جنگ نہیں تھی، بہت کم ایفرٹس میں جیت حاصل ہوئی تھی، لیکن بنو مستلق کے غزوے سے ریلیٹڈ کچھ بہت اہم واقعات ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ پرزنرز آف وار میں بنو مستلق قبیلے کے سردار حارث بن درار کی بیٹی جویریہ بنت حارث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پہلے وہ انصاری صحابہ ثابت بن قیس کے حصے آئی تھی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان سے آزاد کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائنینشیل ہیلپ چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے نکاح کرنے کو کہا۔ وہ راضی ہو گئی اور ان کا مہر انہیں آزاد کرنا تھا۔ پھر ان کے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے سردار اور جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ حارث ایمان لائے، جس کے بعد ان کا پورا قبیلہ ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غنیمت لوٹا دیا، حارث بن درار کو ہی دوبارہ سردار بنایا۔ وہ قبیلہ پہلے جیسا ہی ہو گیا، سوائے اس کے کہ اب وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ کہ ان کے سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج بن گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس غزوے کے بعد منافقوں کی اصلی شکل سامنے آ گئی، سورہ منافقون نازل ہوئی۔ تیسرا، افک کا واقعہ، عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگنے والا واقعہ، اسلامک ہسٹری کا سب سے پینفل واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہر سفر میں کسی ایک بیوی کو قرآن اندازی کے بیسس پر لے جایا کرتے تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کو لے گئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ جب مسلمان بنو مستلق سے مدینہ لوٹ رہے تھے، انہیں ایک رات اپنا کاروان روکنا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے لیے 1 دن کا سفر ابھی باقی تھا۔ قافلہ جب نکلنے والا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا واش روم گئی، لوٹ رہی تھی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار نہیں تھا۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، اتنے میں قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عائشہ کا ٹینٹ اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس میں نہیں تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی اور انہی کے الفاظ میں ان کا وزن زیادہ نہیں تھا، تو شاید اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور نہ ہی وہ ام المومنین سے بات کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ نکل پڑے۔ جب وہ لوٹی تو انہوں نے وہاں کسی کو نہیں پایا، البتہ جہاں ان کا کیمل تھا اس کے نیچے وہ ہار انہیں مل گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، انہیں پتہ تھا کہ کوئی انہیں لینے آئیں گے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر ایک آدمی کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے ہوئے سنا۔ ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو پایا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک حجاب کی آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا فیس کور کر لیا۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اپنے کیمل کو نیچے کیا اور دور جا کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیمل پر چڑھتا ہوا بھی نہ دیکھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو قافلے تک پہنچایا۔ پورا سفر عائشہ رضی اللہ عنہا کیمل پر تھی اور صفوان پیدل چل رہے تھے کیمل کو پکڑ کر۔ جب وہ جا کر اپنے قافلے سے ملے تو قافلے کے بالکل لاسٹ میں منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ بہت غصے میں تھا کہ اللہ نے اس کی منافقت اپنی آیتوں میں کھول دی تھی۔ غصے اور ریونج کی حالت میں اس نے عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہما کو بدنام کرنا شروع کیا، ان پر تہمت لگائی۔ یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ 1 مہینے تک ان باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ واپس آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے متعلق پورے شہر میں کیا باتیں ہو رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان تھے، لیکن انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ بیمار تھی۔ 1 مہینے کے بعد وہ ٹھیک ہوئی۔ اس وقت عربز کے گھروں کے اندر باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے، اس سلسلے میں ان کو گھر سے تھوڑا دور جانا پڑتا تھا۔ کیونکہ وہ کھاتے پیتے بھی کم تھے، انہیں زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ ایک بار وہ وہاں سے لوٹ رہی تھی تو ان کے ساتھ مستح تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کزن تھی۔ چلتے چلتے مستح کا پیر پھسل گیا اور ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ مستح برباد ہو جائے یا لعنت ہو مستح پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہوئی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ مستح نے انہیں بتایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہے؟ مستح بھی یہ باتیں کر رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ سن کر وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ ایک ٹینیجر ہونے کے باوجود صبر اور میچورٹی سے کام لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار معصوم ہے، پھر بھی انہوں نے چند قریبی لوگوں سے ان کے کیریکٹر کی گواہی لی۔ علی بن ابو طالب، اسامہ بن زید اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی بریرہ سے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا، حالانکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی کمپٹیٹر تھی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے فیور میں کہا کہ وہ اچھے کردار کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ملے اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں، اگر تم معصوم ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم سے خطا ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ پھر اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی اور اس میں بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک تھی ان سب باتوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، رومان یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں نے ان سے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ اللہ ان کے فیور میں قرآن کی آیتیں نازل کریں گے۔ اس بات کو پھیلانے کے مین کلپریٹس منافق تھے۔ مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ شامل تھے، وہ صرف ان باتوں کو سپریڈ کرنے کا گناہ کر رہے تھے۔ وہ تھے مستح بن اساسہ، حسن بن ثابت اور حمنہ بنت جہش۔ ان تینوں کو فتح مکہ کے بعد شریعت کے مطابق 80 کوڑے مارے گئے۔ منافق کو یہ سزا نہیں دی گئی، ان کی سزا کا حصہ وہ آخرت میں پائیں گے۔ اس واقعے سے ملے کچھ لیسنز۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہما پر تہمت لگائی گئی تھی، پر اس تہمت کے کیا الفاظ تھے یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سٹوریز نریٹ کرنے والوں کی حکمت اور آداب ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تہمت کی بات سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، اگر ساری باتیں بتائی جاتی تو کیا ہی ہوتا۔ اس کے برعکس آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فحاشی اور وائلنس کو کس طرح ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ جتنا ولگیرٹی سپریڈ کریں گے لوگ اتنے ولگر بنتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں تھا۔ قرآن کی آیتیں فوراً نازل نہیں ہوئی، تقریباً 1 مہینے کے بعد ہوئی۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا سچائی کے بارے میں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور نمیمہ یعنی باتیں پھیلانا معمولی گناہ نہیں ہوتے، خاص طور پر جب وہ کسی کے کیریکٹر پر داغ لگائے۔ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ توبہ ہی ہے جو انسان کے درجے اوپر کرتا ہے۔ زینب بنت جہش اور عائشہ رضی اللہ عنہما میں ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا، لیکن جب گواہی دینے کی بات آئی تو زینب بنت جہش چاہتی تو موقع کا فائدہ اٹھا کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نیچا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، سچی گواہی دی اور اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی اکثر ایسے سچویشنز فیس کرتے ہیں جہاں ہمیں گواہی دینی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ہی صحیح۔ اس وقت ہم اپنا فائدہ نہ دیکھیں، حق کا ساتھ دیں۔ مسلمانوں کو تعلیمات دی گئی خیر خواہی کے، اچھا گمان رکھنے کے۔ صلح حدیبیہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ مکہ گئے، انہوں نے احرام کی حالت میں عمرہ کیا اور سر منڈوایا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا، سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ 6 سال سے انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کی اور 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سلمہ تھی۔ ان کا جنگ و قتال کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بنا ہتھیار ہی چلے تھے، صرف تلواریں تھیں اور وہ بھی اپنے کیسز میں۔ قربانی کے جانور بھی وہ ساتھ لے کے چلے تھے تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلے ان کی نیت جنگ کرنے کی نہیں تھی۔ وہ حرمت کا مہینہ بھی تھا، ذوالقعدہ۔ ابن مکتوم کو مدینہ کا انچارج بنایا گیا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے وہ ذوالحلیفہ نام کی جگہ پر رکے احرام باندھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر بن سفیان الخزاعی کو بھیجا صورتحال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے۔ وہ یہ خبر لے کے آیا کہ ان کی مخالفت کے لیے ایک لشکر کھڑا ہے اور مکہ تک جانے والی روڈز بلاک کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کا خیال تھا کہ جب تک ان کو روکا نہ جائے وہ جنگ نہیں کریں گے۔ اس طرف قریش ڈٹے رہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کے لشکر کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے۔ تب تک مسلمانوں نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ خالد واپس ہو گئے۔ مسلمانوں نے صلاۃ الخوف ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے۔ عثمان بن عفان نے ابو سفیان اور دیگر سرداروں کو بتایا کہ وہ لوگ وہاں پر صرف اور صرف عمرہ کی نیت کرنے آئے تھے اور لڑنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عمرہ کی انجام دہی کے بعد وہ جلد پرامن طریقے سے روانہ ہو جائیں گے۔ قریش مسلمانوں کو یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عثمان بن عفان کو انفرادی طور پر عمرہ کر لینے کے لیے کہا، لیکن عثمان نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ادھر عثمان بن عفان کی واپسی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو شک ہوا کہ انہیں مکہ والوں نے مار دیا ہوگا۔ اس وقت کسی نمائندے یا ریپریزنٹیٹیو کا قتل کرنا ایسا تھا گویا کہ کوئی جنگ کا اعلان کرنا۔ مسلمان بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد لیا ایک درخت کے نیچے کہ وہ اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تمام صحابہ کے عہد لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اس عہد کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت 18 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ اور ان کے رسول کو یہ بیعت بہت عزیز تھی۔ اس بیعت کو لینے والے صحابہ بنا ہتھیار کے تھے، مسافر تھے، جنگ کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے، پھر بھی وہ تیار ہوئے قریش سے لڑنے کے لیے۔ لہٰذا اس بیعت کو لینے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ بدر کے لوگوں کے بعد ان کی سٹیٹس بڑی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الرضوان میں بیعت لینے والا ہر شخص کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جب قریش کو بیت الرضوان کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ انہیں روک پانا مشکل ہے۔ کچھ نیگوسیشنز کرنی چاہی، لیکن پھر وہ ایک معاہدے پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں تھا کہ مسلمان اس بار لوٹ جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے۔ وہ جب آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، صرف تلواریں لا سکتے ہیں، کھنجر میں بند کی ہوئی۔ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دونوں فریق مکمل طور پر ایک دوسرے سے سلامتی میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی قریش کے پاس آتا ہے اپنے پرانے ریلیجن پر تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ کوئی بھی قبیلہ اگر مسلمانوں سے جڑنا چاہے یا کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہے تو اسے اجازت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی قریش سے معاہدہ کرنا چاہے یا ان میں شامل ہونا چاہے تو انہیں اس بات کی بھی آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کو علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے۔ پیس ٹریٹی بن جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اس کانٹریکٹ سے خوش نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے جھجک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا، وہ مان نہیں رہے تھے۔
سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کرے جانور ذبح کرنے اور سر منڈوانے۔ انہیں کرتا دیکھ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کانٹریکٹ سے فائدہ یہ ہوا کہ جنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بے خوف ہو کر اسلام کی دعوت دینے لگے، جس کے چلتے بہت لوگ ایمان لائے، اور قریش بھی اب مسلمانوں کے ساتھ امن میں تھے، تو ان کے بغیر یہودی کمزور پڑ گئے۔ اس سے ملے کچھ لیسنز۔ خبر لینے بھیجنا، کوشیس ہونا، توکل رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس ٹریٹی کے کلازز جو تھے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نظر آ رہے تھے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کانٹریکٹ مسلمانوں کے لیے ایکچولی فائدہ مند ثابت ہوا۔ کبھی ہمیں کوئی چیز کھٹکتی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے ہڈن بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ بیوی کا مشورہ ماننا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھے 6 ہجری کے اہم واقعات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔